نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کیا ہم نے دو آنکھیں انسان کو دی ہیں، وَلِسَانًا اور زبان جیسی نعمت، وَشَفَتَيْن اور ہونٹ جیسی نعمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کو یاد کرو۔ انسان کا جسم ہے، اس جسم کے اندر اللہ کا نظام قدرت 24 گھنٹے کیا چل رہا ہے۔ ایک کان ہے، پھر دوسرا کان ہے، اس کان میں 1,00,000 ٹیلی فون کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کام کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے راستے بنائے ہیں، اور جہاں سے دنیا کی آوازیں آپ کے کانوں میں آتی ہیں۔ آپ چارپائی پہ ہیں، رات کو آپ کی اماں آواز دے تو پتہ چلتا ہے کہ ماں ہے، باپ آواز دے پتہ چلتا ہے کہ ماں ہے، بیٹا آواز دے تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہے، بیٹی آواز دے، بیوی آواز دے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، موبائل آپ نے کان پہ لگایا، امریکہ کے ملک سے کال آئی، آپ نے ایک دم سے اس کو پہچانتے ہی سارے تصورات آپ کے ذہن میں آگے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے 1,00,000 ٹیلی فون اس میں لگائے ہیں، چند ملی لیٹر کا یہ ایک خوبصورت اعضاء میں سے عضو ہے، اور یہ آپ کے روزانہ چلتا جا رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کو پوچھئے گا جن کے کان خراب ہو جاتے ہیں، جن کے پردے بیکار ہو جاتے ہیں، ان کو کتنی مشکلات ہیں، کتنی مشقتیں ہیں۔ پھر اس کان کے ذریعے آواز کو اللہ نے ایک حسن بھی عطا کیا ہے۔ کبھی کبھی اللہ والا گانے کی آواز سنتا ہے تو ایسے نفرت کر اٹھتا ہے جیسے کہ زہر آ رہی ہے، اور کبھی کبھی اللہ والا قرآن کی آواز سنتا ہے تو ایسے شوق سے آگے بڑھتا ہے جیسے اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں۔ یہ کان آپ کا تمیز کرتا ہے، ہر اچھائی پر، ہر برائی پر، ہر گانے پر، ہر تلاوت پر، ہر قرآن پر، ہر ذکر پر۔ اس کان کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر یہ کان آپ کا کام نہ کرتا، اللہ کی قسم ہدایت کتنی مشکل ہوتی، آوازیں لینے کتنی مشکل ہوتی۔ آج دنیا میں کتنی آوازیں ہیں، کتنی تلاوتیں ہیں، جن پہ لوگ رو رہے ہیں، جن پہ لوگ گڑ گڑا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ صرف کان ہے، یہ کان ہے، یہ کان ہے، یہ اپنے اندر آپ کو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کان کے باہر کے پردے میں اکثر دیکھا ہے کہ آپ میل ہوتی ہے، یہ میل گرتی ہے، کبھی کبھی یہ بڑھتی ہے تو آپ کے کان کو کھولنے کے لیے ڈاکٹر کے ہاں جانا ہوتا ہے۔ یہ جو میل ہے اس میں ایک سمل ہے، جس کو کیڑا سونگھتا ہے تو کیڑا وہیں پہ رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ پھر کان میں ایک رطوبت ہے، وہ جو رطوبت ہوتی ہے آپ کے کچرے کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ اس رطوبت کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کان میں کبھی بھی انگلی بھی ماریں گے نا، آپ کو ہلکا ہلکا گیلا نظر آئے گا۔ یہ رطوبتیں، یہ سوراخ، یہ تمام چیزیں، یہ ان کے پردے چند ملی لیٹر کے سائز میں اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ اگر 1,00,000 ٹیلی فون کے لیے، 1,00,000 انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے آپ کو کوئی بلڈنگ بنانی پڑے تو پلازے کھڑے کرنے پڑتے ہیں، مرلوں میں نہیں، کنالوں میں بلڈنگیں بنانی پڑتی ہیں، ہزاروں قسم کی سٹاف وہاں پہ رکھنی پڑتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے کان کو اللہ کے ذکر سے معطر کیا کرو، اپنے کانوں میں اللہ کی آوازیں سجایا کرو اور یہ سنا کرو۔ اگر تمہیں نور جہاں کے گانے اور بڑے بڑے ایکٹریس اور گلوکاروں کے گانوں نے آج تک ان کا گرویدہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور تم نے اپنی ڈائریاں بھی لکھی ہیں، نصیحتیں لکھی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے، اور تم نے اپنا آئیڈیل کس کو
قرار دیا ہے گانے والی ایک عورت کو۔ اس امت میں جہاں قرآن ہو، قرآن کے قاری ہوں، قاری عبد الباسط جیسا انسان ہو، اللہ کے نبی کے اصحاب رسول جیسا عظیم قاری موجود ہو، جہاں نبی پاک کی خوبصورت آوازیں ہوں، جہاں پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی اس کتاب کو زمین پر آسمان پر سنا اور سنایا جاتا ہو، وہ امتی اگر اپنے ہاں یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں عورت، فلاں گانے والی، فلاں رقصا بہت اچھی لگی ہے، تو اللہ کی قسم اس کے کانوں پہ لعنت برس رہی ہے، اس کی ذات کان پہ لعنت برس رہی ہے، اور اس کے کان بھی اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں کہ بدبخت آدمی، تو نے آج کون سی کتاب کو چھوڑا ہے اور تو نے آج کس چیز کو لیا ہے؟ اپنے کانوں پہ غور کرنا ہے۔ ناک ہے، یہ ناک اللہ نے دی ہے، اللہ نہ کرے کوئی پیدا ہو ناک اس کی ٹیڑھی ہو جائے، مجھے بتاؤ دنیا میں کتنا بدنما لگتا ہے، اور دنیا اس کو کیسے پہچانتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کٹے ہوئے ناک والوں کی کیا حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اس ناک میں 2 سوراخ ہیں، 2 نتنے ہیں، ان کے باہر بال ہیں، پھر ان بالوں کے اندر اللہ کچرے کو روکتے ہیں، ان بالوں میں اللہ گردے کو روکتے ہیں، ان بالوں میں اللہ آندھیوں کو روکتے ہیں، ان بالوں میں کوئی بھی جراثیم اندر جاتا ہے بال اس کا دفاع کرتے ہیں، بال اس کا مقابلہ کرتے ہیں، بال ان کو پھینک دیتے ہیں۔ رات کو سوئے ہوئے ہو، کوئی کیڑا آ جائے، کوئی مچھر آ جائے، چلتے ہوئے تمہارے ناک میں چلا جائے، ایک سوراخ میں چلا جائے، دوسرے میں چلا جائے، کبھی اس ناک کو دونوں ہاتھوں سے بند کرنا اور 2 منٹ بند کر کے دیکھنا، اندر کی باڈی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس ناک کے اندر اللہ نے آپ کو سونگھنے کی طاقت دی ہے، سونگھنے میں خوشبو بھی ہوتی ہے، سونگھنے میں شراب بھی ہے، سونگھنے میں سبزی بھی ہے، سونگھنے میں پھل بھی ہیں۔ آپ کا خربوزہ ہے، آپ کی آنکھیں نہیں بھی ہیں، آپ کا ناک آپ کو بتائے گا یہ خربوزہ ہے، آپ کا ناک آپ کو بتائے گا یہ دھنیا ہے، آپ کا ناک آپ کو بتائے گا یہ زیرہ ہے، آپ کا ناک آپ کو بتائے گا یہ مالٹا ہے، آپ کا ناک آپ کو بتائے گا یہ تربوز ہے، آپ کا ناک آپ کو بتائے گا یہ چاول ہیں، آپ کا ناک آپ کو بتائے گا یہ جو ہے یہ گندم ہے، اور آپ کا ناک بتائے گا یہ پیاز ہے یا ادرک ہے یا لہسن ہے یا ٹماٹر ہے یا کھیرا ہے یا ککڑی ہے یا مرچ ہے یا کیا چیز ہے۔ سونگ سونگ کر پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ خربوزہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، کیلا ٹھیک ہے یا خراب ہے، دودھ ٹھیک ہے یا خراب ہے، سالن ہے، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک بندہ کہتا ہے یہ خراب ہے، کہتا ہے ایسے نہیں پتہ چلے گا، لاؤ ذرا اس کو سونگ کے دیکھتے ہیں۔ سونگنے والا فیصلہ کرتا ہے کہ سالن خراب ہے، سونگنے والا فیصلہ کرتا ہے فلاں چیز خراب ہے۔ یہ سونگنے کی طاقت بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ سونگنے کی طاقتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی قسم، گھر میں کھانا بن رہا ہو، چند مثالیں پڑے ہوئے ہوں، خوشبو سونگنے سے ہی آپ کی طبیعتیں خوش ہو جاتی ہیں، اور آپ کی طبیعتوں کے ذائقے آپ کو آ جاتے ہیں، اور آپ کی طبیعت میں اس کا پورا نقشہ آ جاتا ہے۔ پھر ناک کی ہڈی کو اللہ نے بڑا نرم بنایا ہے، اور نرم بنا کر اللہ نے آپ کی آوازیں ناک کبھی بند ہو نا، نزلہ لگا ہو، آپ دیکھیں آواز کیا ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے۔ پھر ناک میں دیکھو اللہ کے نظام کیا ہے، ناک میں اگر گردہ زیادہ پھنس جائے، جیسے آج کل یہ کرونا کی وبائیں ہیں نا، تو یہ گردے اور الرجی کا نام ہے۔ اللہ کی قسم، میرا اللہ اپنے اس انسان کے ناک کو پوری جسم کا محافظ بنا چکا ہے، اور گردہ جمع ہوتا ہے تو چھینک آتی ہے، چھینک، وہ چھینک آپ کی تمام چیزیں بالکل زائل کر کے باہر مارتی ہے۔ اس لیے چھینک کو اللہ کی نعمت قرار دیا ہے۔ جس انسان کے پٹھے ٹھیک نہ ہوتے ہوں، اس کو زیادہ چھینکیں آنا شروع ہو جائیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں چھینک آئی تو بالکل دماغ کھل گیا ہے۔ اچھا، چھینک سے بھی اگر کام نہیں چلتا، گردہ پھر بھی پڑا ہوا ہے، پھر اللہ زور کی کھانسی انسان کو دیتے ہیں۔ کھانسی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی کھانسی ایسی ہوتی ہے کہ 2-3 مرتبہ آئی تو ناک بہنا شروع ہو گیا۔ یہ جو بہتا ہے نا، یہ ایک سمندر ہے جو آپ کے گردے کو صاف کر رہا ہے، جو آپ کی تمام غلاظتوں کو صاف کر رہا ہے، اور آپ کے ناک کو بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ ناک کی نرم ہڈی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس ہڈی کو 50 سال میں بھی اللہ اپنے سائز پہ رکھتا ہے۔ یہ ذرا سی بڑھ جائے نا تو آپ کو خفقان شروع ہوگا، آپ پریشان ہوں گے،
آپ کھلی فضا کے بغیر کبھی سو نہیں سکتے۔ تو اس ناک کی نعمت پہ اللہ کا کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے۔ پھر اپنا حلق دیکھیں، جہاں سے کھانا اترتا ہے یہاں 2 سوراخ ہیں، سانس لیتے ہیں تو اگلا سوراخ کھلتا ہے، روٹی نیچے جاتی ہے تو پچھلا سوراخ کھلتا ہے، ایک سوراخ اپنی باری پہ کھلتا ہے، سانس پہ الگ، روٹی پہ الگ۔ اچھا، جب روٹی آپ نیچے جا کے رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہے جو اس کام پہ متعین ہے، وہ سانس کی نالی کو بند کرتا ہے تاکہ روٹی نیچے اتر جائے، اور جس ٹائم سانس لے رہے ہوتے ہیں اللہ کا فرشتہ روٹی کی نالی کو بند کرتا ہے تاکہ سانس کیا لے اچھی طرح۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کھاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، زندگی میں کبھی منہ میں لقمہ ڈال کے کسی سے بات مت کیجیے گا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں پر کبھی کبھی خوراک کے سوراخ کے بجائے سانس کے سوراخ میں وہ لقمہ جاتا ہے اور انسان کی ڈبلنگ ہوتی ہے، اور اس کا سانس ڈبلنگ کرتا ہے، تو اس سے کئی انسانوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد ایک بادشاہ بنا جس کا نام یزید بن عبد الملک تھا۔ بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، تو ایک دن اس نے کہا کہ بادشاہی تمام کام آج نہیں ہوں گے، آج پورا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا۔ ایک ملازم آیا اور انگور لے کر آیا بادشاہ سلامت، آپ نے پکڑے اور بیوی کے منہ میں ہاتھوں سے انگور ڈالا اور باتیں شروع کر دی۔ انگور ڈلے ہوئے بیوی نے جب بات کی تو وہ بجائے خوراک کی نالی میں سانس کی نالی میں چلا گیا، اور 2-3 مرتبہ اس کے سانس میں ڈبلنگ ہوئی اور فوراً مر گئی، اور اتنا غم ہوا کہ 10 دن کے بعد وہ اس غم کے اندر مر گیا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، بہت کچھ ہے۔ بعض دفعہ آپ کے گھر کے بچے جو ہے نا، وہ کوئی ببل یا ٹافی یا کوئی دانہ پکڑ کے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں، ایسے، اور بعض دفعہ ان کا والد ان کو کہہ رہا تھا بیٹا تم منہ کھولو میں دانہ پھینکتا ہوں سیدھا تمہارے، کبھی زندگی میں غلطی نہ کیجیے گا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ کی خوراک کے بجائے سانس کی نالی میں یہ چیز جائے گی اور آپ کا یہ سسٹم بند ہوگا اور آپ کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے حلق میں، پھر حلق میں ذائقے کو محسوس کرنے کا اللہ نے ایک نظام بھی رکھا ہے، اور زبان آپ کے ذائقے کو بتاتی ہے، کڑوا ہے کھٹا ہے۔ ایک اندھا آدمی ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، اور اس کا ایک دشمن آ کر 1 چمچ نمک کی اس کی زبان پہ رکھے کہ یہ کسی طرح مر جائے، لیکن اللہ اس اندھے کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ تیری زبان پہ رکھنے والی چیز چینی نہیں ہے، یہ نمک ہے، یہ نمک ہے، فوراً تھوک دے گا، فوراً تھوک دے گا۔ کوئی بندہ اس کے پوچھے تو نے کبھی دیکھا ہے؟ کہے گا نہیں، لیکن اللہ نے مجھے زبان کے چسکے سے، یہ زبان کا جو چسکا ہے نا، اپنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لوگ اپنی زبان تر کرتے ہیں سالن سے، کھیر سے، بریانیوں سے، قورموں سے، روٹیوں سے، چنوں سے، انڈوں سے، کیموں سے، مگر اے معاذ تو اپنی زبان کو تر کرنا کہ جب تو دنیا سے جائے تو اللہ 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 کی آوازوں سے تیری زبان تر ہو، اور جب تو دنیا میں آیا ہے تب تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، جب تو دنیا سے جائے گا تیری زبان اللہ کے ذکر سے کیا ہو جائے؟ تر ہو جائے۔ پھر زبان میں آپ دیکھیں کہ جب آپ روٹی کھاتے ہیں آپ جس طرف مرضی خوراک کو موڑ لیں، دائیں طرف گھما لیں، بائیں طرف گھما لیں، زبان آپ کا کیا کرتی ہے؟ کردار۔ پھر 32 دانت بنائے ہیں، اس کے اندر اللہ نے زبان کو محفوظ رکھا ہے، یہ اس کے چوکیدار ہیں، بغیر وجہ کے اس زبان کو استعمال نہ کرنا۔ اس زبان سے رسول پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکے والی بات نہیں کہی، حضور پاک نے کبھی مذاق بھی کیا ہے تو آپ نے سچا مذاق فرمایا ہے، اور مختلف کاموں پر اللہ نے اس زبان کو معمور کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ حلق ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ روزہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ روزہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ اب رمضان میں اس کان سے اللہ کے کلام کو سننا، دین کو سننا، اللہ کے ذکر کو سننا، تاکہ یہ کان بھی خدا کا شکر ادا کرے کہ آج تم نے اس کو اس کے پسند کی آوازیں دی ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کافر اور ہندو آج یہ قرآن سنتے ہیں، اور قرآن سن کر ان کے اندر یہ قرآن بسنا شروع ہو چکا ہے، ان کے کانوں سے قرآن اندر جا رہا ہے۔ خفیہ طور پہ ہندوستان کے کئی اداکار مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں کر رہے، صرف اس قرآن کی بدولت۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کانوں پہ اللہ کا شکر،
ناک پر اللہ کا شکر، زبان پر اللہ کا شکر، حلق پر اللہ کا شکر، اس لیے اس کو شکر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام چیزوں کو اللہ کے کاموں پہ لگا دو، اللہ کے تمام اعضاء جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو خدا کے کاموں پہ لگا دو، اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کو اللہ کے کاموں پہ لگاؤ۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے۔ اب رمضان والا بھی اگر دکان میں گانے سن رہا ہے، اگر رمضان والا بھی اپنی دکان پہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر رمضان والا بھی قسمیں کھا کھا کے سیل کو بڑھا رہا ہے اور اپنی چیز کو بڑھا رہا ہے اور 100 روپے کی چیز کو 200 روپے میں دے رہا ہے، اس کو اللہ کا خوف کرنا ہے اور اس زبان کو سنبھالنا ہے۔ انسان ایک پلک کی مار ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے تو کوئی چیز تمہارے اندر نہیں تھی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کچھ عرصے کے بعد سماعت بھی آئی، آنکھ بھی آئی، دل بھی آیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف تری سے بچنا دل کا علاج ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں صرف میٹھے سے بچنا شوگر کا علاج ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف نمک سے بچنا اس چیز کا علاج ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی ان تمام چیزوں میں جو چیزیں اللہ نے ان کے لیے دی ہیں آپ کو رسول پاک کی زبان سے، ان چیزوں کو عطا کر دو اپنے اعضاء کو، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے تمہیں منع کر دیا ہے ان چیزوں کو روک دو۔ یہ ظاہری جو بیماری ہے نا دل کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مر جائیں گے، اٹیک ہو جائے گا، اصل تو بھائی باطنی ہے، باطن اندر، اس کے اندر آپ نے کیا سمیٹ کے رکھا ہوا ہے وہ باہر آئے گا، وہ باہر آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے جو خوبصورت باقی 15-16 دن رہ گئے ہیں، ہم ان تمام نعمتوں سے اللہ کے مہینے کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام اسلام کو ان تمام اعضاء میں رچائیں، بسائیں، تاکہ اللہ ہمارے آخری عشرہ میں یقیناً ہماری مغفرت فرما دیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ پوری کائنات کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ساری دنیا کے مقروضوں کے قرضے اتار دے، ساری دنیا کے کاروباری حضرات کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، ہر آدمی کے گھر میں، اس کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبروں میں، خاندان میں، احباب میں، اقربا میں، اولیاء میں برکت نصیب فرما۔ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کی غیبی نصرتیں فرما، بیت المقدس کو آزادیاں نصیب فرما، مقبوضہ کشمیر کو آزادیاں نصیب فرما۔ پوری کائنات میں ہم سب فقیروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، طلباء کو، علماء کو، اللہ والوں کو اپنی دولت میں، مال میں، ہر چیز میں عزیز رکھیں اور ان سے پیار کریں، محبتیں کریں۔ رمضان المبارک ہے، یہ سمندر ہے جو گناہوں کو مٹا رہا ہے، میل کو بجا رہا ہے، انسانوں کو صاف کر رہا ہے، ہر گندے کو پاک کر رہا ہے، اللہ کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ مغفرت، توبہ، اس سے میرا اللہ گناہوں کو دھو رہا ہے۔ پاک جسم، پاک زبان، پاک آنکھ، پاک کان، پاک ہاتھ، پاک جسم، یہ لے کر ہم نے آخر عشرے میں داخل ہونا ہے اور اعتکاف کے ذریعے اپنے رب کی چوکھٹ پہ بیٹھنا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے ہم نے معافیاں مانگنی ہیں۔ یہ بہت بڑا نعمت ہے، اس میں ایک ایک گھڑی انسانیت کے اعلیٰ منازل طے کر رہی ہے اور اونچے درجے پہ اللہ ہم سب کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور پوری دنیا میں کرونا اور اس جیسی بیماریاں جس سے ہمارے مسلمان یا کافر جو بھی متاثر ہو چکے ہیں، اللہ تو سب پہ رحم فرما دے، سب کو یا اللہ ان بیماریوں سے نجات نصیب فرما دے۔ بچے ہوئے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، جو پابندیاں ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے، طبیبوں کی طرف سے، ماہرین کی طرف سے، اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر، ہدایت پر، صراط مستقیم پر رہیں، دنیا سے جائیں تو خاتمہ ایمان والی خوبصورت موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔